جیسے سیلانی ہے, جے ڈی سی ہے, اے ڈی ہے, تو آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپ ایک الگ سا آرگنائزیشن بنائیں؟ کالج یا اسکول لائف میں آپ دیکھیں ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں یا مختلف واقعات, یا پھر کالج کے جو پروفیسرس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہراسمنٹ کر رہے ہیں بچوں کو, تو یہ ہمارے ملک کے اوپر, ہماری سوسائٹی کے اوپر کیا اثرات پیدا کر رہے ہیں؟ ایسے تو بچہ اسکول نہیں جائے گا. اگر کسی کے والدین اپنی بیٹی کو بھیجنا چاہیں گے تو وہ تو یہ سوچیں گے کہ ہماری بیٹی یونیورسٹی جائے گی تو محفوظ نہیں ہے. اگر ٹیچر غلط راستہ دکھا رہے ہیں بچوں کو تو یہ لمحہ فکری ہے, وہ ٹیچر نہیں ہے, پھر وہ اس کا دشمن ہے. استاد وہ ہے کہ جو اپنے شاگرد کو اچھے راستے پر چلائے. ہم یہ چاہ رہے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے, لیکن ایسی ترقی کرے جس کا دین سامنے منع کیا. جو پیسہ ہے نا یہ بہت ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ مملک سے اتنی فنڈنگ ہو رہی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. کراچی بدحالی کا شکار ہے مسلسل, اور ہمارے جو میئر صاحب ہیں وہ گٹر کے ٹھکنوں پہ زیادہ توجہ دیں گے. کہ ہمیں ساتھ دینا چاہیے. اس ٹائم بہت مشکلات کے شکار ہے. الحمدللہ مرتضیٰ آپ اس وقت بہت بہترین کردار ادا کر رہے ہیں کراچی کے. دیکھیے فتنے کے لیے میں آپ کو بات بتاؤں, آپ فتنے کے لیے ایک پتھر اٹھا کے ایل بھی مارتے ہیں, سامنے سے 2 عید کھڑے ہوں گے, بولے قرآن میں معافی مانگ, تو وہ تو قرآن پر لفظ سن کے بولیں گے یار فتنہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہماری باتیں, اور میں ہوں آپ کا میزبان زندنی. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ینگ یوتھ آرگنائزیشن کے چیئرمین برادر سلمان شاہ صاحب. تعلیم اسلام, کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ماشاء اللہ سے سلمان بھائی اور ان کی ٹیم پچھلے کئی سالوں سے انسانی خدمت میں مصروف ہے, اور ہم صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ یہ نعمت بہت کم لوگوں کو خدا جو میسر کرتا ہے کہ وہ انسانی خدمت کرے اور سیرت نبی پہ وہ عمل کرتے ہوئے چلے. دنیا میں اور بہت سے کام ہیں اور بہت سی فیلڈس ہیں جس میں انسان کام کر سکتا ہے. تو سلمان بھائی آپ نے اس فیلڈ کو کیوں چنا؟ کیونکہ پاکستان میں اگر ہم دیکھیں یا دنیا میں ہم دیکھیں تو بہت ساری انسانی تنظیمیں جو انسان کے حقوق کی بات کرتی ہیں, لیکن پاکستان میں اگر دیکھیں تو بہت ساری جیسے سیلانی ہے, جے ڈی سی ہے, اے ڈی ہے, تو آپ کو کیوں ضرورت پیش آئی کہ آپ ایک الگ سا آرگنائزیشن بنائیں جس میں آپ جو انسان کی خدمت کریں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول تو یہ کہ سوشل ویلفیئر جو سوشل ورکر ہوتا ہے وہ بنتا نہیں ہے, بلکہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک نعمت ہے. وہ اس کے ذرائع جو ہوتے ہیں بچپن سے ہی پروردگار عالم کے اندر چلا رہا ہوتا ہے. تو یہ سوشل ورک چلانے کا مقصد جو تھا, اورنگی ٹاؤن جو ایشیا کی سب سے بڑی کچی آبادی ہے, وہاں پر ہم نے یہ کام شروع کیا, اور کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر, کیونکہ جب معاشرے کو آپ دیکھتے ہو کہ معاشرے میں غربت اور دیگر چیزوں کو دیکھتے ہو تو پھر ایک اقدام کرنا پڑتا ہے آپ کو, اور اس اقدام کی طرف آپ کو جانا پڑتا ہے. یہ نہ کہ وہ ایدے یا جے ڈی سی یا فلاں جتنے بھی ادارے اپنے جگہ پر بہت بہترین کام کر رہے ہیں, لیکن ایک دیگر جو جوانان ہوتے ہیں, یوتھ ہوتی ہیں, وہ اپنے طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ ایک پروردگار عالم کی طرف سے ایک نعمت ہے. جیسے اگر ہم وہ دیکھیں ایڈی صاحب جو ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, انہوں نے پاکستان کے لیے بہت ساری خدمات انجام دی, اور ان کا واقعہ بھی ملتا ہے کہ ان کا بقول ان کے کہ ان کے گھر میں جو ان کو اسکول لائف میں جو پیسے ملتے تھے اس میں وہ کیا کرتے تھے, جو پیسے ان کو ملتے تھے اس میں سے آدھے پیسے جو بھی ان کو آنے ملے 2 آنے ملے, جو آدھے پیسے وہ کسی غریب کی نہیں رکھتے تھے, اور آدھے پیسے وہ خود یوز کرتے تھے جو ان کی ماں نے ان کو تربیت دی تھی. تو کیا ایسا ہی کوئی جذبہ آپ نے بچپن میں دیکھا یا آپ نے اپنے بزرگوں میں دیکھا, یا بس جب جوان ہو تو آپ نے مسائل دیکھ کے اس فیلڈ میں آنا پسند کیا؟ دیکھیے میں وہی بات کروں گا کہ یہ جو انفاق کا سلسلہ ہوتا ہے یہ بچپن سے ہی ہوتا ہے, اور پروردگار عالم بچپن سے ہی انسان کے ضمیر کے اندر اس جسمانی صورتحال کو آپ معاشرے میں دیکھ رہا ہوتا ہے بندہ کہ بھائی کیا ہوا ہے کیا نہیں. اور میں تو اپنے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ میں جب اسکول لائف میں خود کو دیکھوں کہ ہم جب اسکول کلاسز میں ہوتے تھے, کسی کے پاس پینسل نہیں ہے, کسی کے پاس ربڑ نہیں, اگر اپنے پاس ایک پینسل بھی اضافی ہوتا تھا کسی کو انفاق کر نہیں کرتے تھے. تو یہ جذبہ پروردگار عالم کی طرف سے ہی انسان کو نعمت کے طور پر ملتا ہے. جی آرگنائزیشنس میں یہ لازمی اگر آپ دیکھیں تو الزام لگتا ہے کہ ان کے سورس آف انکم جب کچھ نہیں ہے, جب یہ کما رہے نہیں ہے, کچھ نہیں کر رہے, تو پھر ان کے پاس بینک بیلنس کیسا ہے؟ صحیح. تو آپ کی اپنی کوئی سورس آف انکم ہے, یا پھر جو آپ انکم یا ڈونیشن کے طور پہ جو آپ کو لوگ دیتے ہیں کہ آپ لوگوں کی خدمت کریں, اسی میں سے آپ اپنا اور اپنی ٹیم کا جو ہے وہ ایکسپینس وغیرہ نکالتے ہیں؟ آپ کی اپنی کوئی سورس آف انکم ہے, اور اس کی جو آپ کی ٹیم ہے اس کا اس سے کوئی لین دین نہیں؟ جی الحمدللہ میں اس بات کو فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ینگ اسٹوڈنٹ ویلفیئر ٹرسٹ کی جو پوری ٹیم ہے
اسی سے ہی یہ دسترخوان چل رہے ہیں یا دیگر ہمارے جو پروجیکٹ ہے وہ چل رہے ہیں. اور یہ ہمارا ماہانہ بنیاد پر 500,000 روپے کا جو سلسلہ ہے اسی سے. اور آپ یقین کریں کہ میں یہ دسترخوان پچھلے 3 سالوں سے چلا رہا ہوں. باہر سے مجھے کوئی ڈونیشن نہیں آئی, اور ابھی تقریباً ہو گیا 4 سے 5 ماہ ہو گیا کہ جی ایف ایس بلڈر کے روح روا عرفان واحد صاحب کی طرف سے 500 kg یہاں پہ مہیا ہو رہا ہے, اور لیکن پورا جو سسٹم چل رہا ہے الحمدللہ بغیر ڈونیشن کے چل رہا ہے. چلے تو ماشاء اللہ بہت بہترین. باقی جو آپ کی جو ٹیم ہے تو ایسی بات ہے وہ ان کی کوئی نہ کوئی انکم سورس کی جہاں تک آپ نے بات کی, الحمدللہ تمام لڑکے ایک تو ایجوکیشن سے وابستہ ہے اور اپنی جاب کر رہے ہیں. میں خود ایسے شعبے سے وابستہ ہوں کہ جسے آپ شپنگ لاجسٹک کا کام کہتے ہیں, اور ایز اے سیلز میں کام کر رہا ہوں. تو تمام دوست مل کے جو مثلا 50,000 کسی 40,000 کسی 35,000 سیلری پہ بنیاد ہے, جتنی اس کی استطاعت ہوتی ہے اسی سے ہی ادارے چلا رہے ہیں. آپ ایجوکیشن کے علاوہ کوئی ایسے پروجیکٹ جس پہ کام کر رہی ہو آپ کی ٹیم, یا آپ کو دیکھے ہو کہ یہ مسائل پاکستان میں بہت زیادہ ہیں تو ہمیں اس پہ بھی ورک کرنا چاہیے؟ دیکھیے, میں ہماری ٹیم کا سب سے جو بہترین ایک منشور ہے اور ہمیشہ سے منشور ہمارا رہا ہے وہ ایجوکیشن, کہ لوگوں کو ایجوکیشن پرووائڈ کرے, ٹھیک ہے, اور وہ ایجوکیشن کے ذریعے سے ان کو اسکل دیں. جیسے ہمارے یہاں اسکل کمپیوٹر اسکل سکھائے جا رہے ہیں, گرافکس ہو گیا, گرافک ڈیزائننگ, ویب ڈیولپمنٹ کا کورس کروایا جا رہا ہے, اور دیگر جو ایم ایس آفس وغیرہ کا کورس ہے جس سے آپ اپنی آمدنی کر سکتے ہیں وہ کورس فراہم کر رہے ہیں. اچھا, دسترخوان کا جو ہمارا منشور ہے وہ اس وجہ سے کہ انسان کو 2 چیزوں کی ضرورت ہے. اگر انسان کو 2 چیزیں دے دی جائے تو وہ معاشرے میں فساد پیدا نہیں کر سکتا, وہ معاشرے میں برائیاں پیدا نہیں کر سکتا. ایک اس کا پیٹ, کہ اگر وہ پیٹ بیٹھ کے کھانا کھائے گا تو وہ معاشرے میں فساد کھڑا نہیں کرے گا. دوسرا ایجوکیشن, اگر وہ ایجوکیٹڈ ہوگا تو اس کو ایجوکیشن کے ذریعے سے شعور دلانا. جب تک اس کے اندر شعور نہیں ہوگا تو وہ معاشرے میں اچھا کردار ادا نہیں کر سکتا. اور ایجوکیشن کے لیے ضروری ہے کہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ شعور بھی دے. ہمارے یہاں جو معاشرہ بھی ہے تعلیم تو کر رہے ہیں لیکن شعور کیا, شعور ہمارے یہاں بیان ہی نہیں کیا جاتا کہ بھائی معاشرے میں اپنا کردار ادا کیسے کرنا ہے. ان چیزوں کی طرف دیکھنا بہت. اگر ہم دور حاضر کے اسکولس, کالجز یا یونیورسٹیز کے ماحول کو دیکھیں تو ہمیں لگتا نہیں کہ یہاں پہ بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے, کیونکہ اگر آپ میکسیمم 5-6 کلاس کے بچے کو بھی دیکھیں تو کسی ایسی فیلڈ میں نظر آتا ہے جو غیر اخلاقی ہے, یا تو کسی نشے کی طرف اس کا متوجہ ہونا, یا پھر کالج یا اسکول لائف میں آپ دیکھیں ڈانس پارٹیز ہو رہی ہیں, یا پھر کالجز میں یونیورسٹیز وغیرہ میں ڈانس پارٹیاں ہو رہی ہیں, یا مختلف واقعات, یا پھر کالج کے جو پروفیسرس وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہراسمنٹ کر رہے ہیں بچوں کو. تو یہ ہمارے ملک کے اوپر, ہماری سوسائٹی کے اوپر کیا اثرات پیدا کر رہے ہیں؟ ایسے تو بچہ اسکول نہیں جائے گا. اگر کسی کے والدین اپنی بیٹی کو بھیجنا چاہیں گے تو وہ تو یہ سوچیں گے کہ ہماری بیٹی یونیورسٹی جائے گی تو محفوظ نہیں ہے. تو آپ اس بارے میں پاکستان کا مستقبل کیا دیکھیں؟ دیکھیں, میں اس چیز پہ لوں گا یہ لمحہ فکریہ ہے. لمحہ فکریہ کیسے کہ اگر ایک لڑکی, جہاں تک آپ بات کریں جو بالغ ہے, ایک لڑکا جو بالغ ہے اور اگر وہ ایجوکیٹڈ ہے اور وہ اگر خود کو دیکھ رہا ہے یا اپنے گھر والوں کو دیکھ رہا ہے تو پہلے تو وہ غلط اقدام نہیں اٹھائے گا, ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ اگر اقدام اٹھاتا ہے اپنے تو وہ اپنے ذات کے ساتھ ظلم کر رہا ہے, اور ایجوکیٹڈ بندہ اگر اپنی ذات کے ساتھ ظلم کر رہا ہو تو یہ وہی وبال علم ہے, یہ علم اپنے لیے وبال بنا رہا ہے. اچھا, اگر آپ نیچے سطح پہ آتے ہیں کہ آج کل جو ہمارے معاشرے میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ دیگر ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہے. مثلاً کوئی پروگرام ہو رہے ہیں وہاں پہ بچوں کو ڈانس, یہ چیزیں, یہ وہ جو ٹیچرز ہیں, ٹیچرز وہ ہیں کہ جو ماں باپ کا درجہ رکھتے ہیں, اور کبھی بھی ماں باپ غلط راستہ نہیں دکھاتے. اگر ٹیچر غلط راستہ دکھا رہے ہیں بچوں کو تو یہ لمحہ فکریہ ہے, وہ ٹیچر نہیں ہے, پھر وہ اس کا دشمن ہے. استاد وہ ہے کہ جو اپنے شاگرد کو اچھے راستے پر چلا, اور اگر وہ اس کو الٹا راستہ دکھائے گا تو یہ استاد. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے اسکولس میں, یونیورسٹیز میں یا کالجز میں جو بھی کلچر لایا جا رہا ہے, یورپین کلچر لایا جا رہا ہے, کہ اگر آپ پردہ کر کے نہیں بھی آتے, کیونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جو اسلامی جمہوریہ پاکستان کا نام ہے, صحیح, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یورپین کلچر جو ہمارے بچوں میں داخل کیا جائے یہ سوچی سمجھی سازش ہے, یا پھر ہم یہ چاہ رہے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے لیکن ایسی ترقی کرے جس کا دین سامنے منع کیے؟ دیکھیے, ذہن بھائی ڈالر بولتا ہے, جو پیسہ ہے نا یہ بولتا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ مملک سے اتنی فنڈنگ ہو رہی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اگر آپ پرانے اصولوں کو دیکھیں, معاشرتی اصولوں کو دیکھ لیں, اور اس سے پہلے اپنے آبادات کے اصولوں کو دیکھ لیں, تو اگر ان کو آپ منجمد کرتے ہیں, اکٹھا کرتے ہیں, تو آپ کو سمجھ آئے کہ معاشرہ کسے کہتے ہیں. آج تک جو ہے آپ معاشرے کو بدحال بنا رہے ہیں, ترقی کے بجائے اس کو
یعنی معاشرے کو ہم خراب کر رہے ہیں. اور معاشرے کی ترقی میں سب سے بہترین کردار ہے جوانان کا. اگر جوان اپنا اچھا کردار ادا کرے تو معاشرے کی ہر برائی کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. لیکن ہمارا تو نوجوان کو ہی کہہ کے روک دیا جاتا ہے تم ابھی چھوٹے ہو. دیکھیں یہ بات کرنا بالکل فضول ہے کہ اگر معاشرے میں یہ بات کر دی جاتی ہے کہ بھئی آپ کی عمر نہیں, آپ ان چیزوں کو سمجھتے نہیں, یہ بات غلط ہے. جوان کو اپنا جو کردار ادا کرنے وہ کرے, ٹھیک ہے. اگر ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں, ان کی زندگیوں کو پرکھتے ہیں, یہاں تک کہ اگر 500 سال تک ان کو زندگی ملی تو انہوں نے اپنی عمل جاری رکھا پروردگار عالم کی طرف سے. ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں, باقی انما الاعمال بالنیات, انسان اپنے اعمال کے دار و مدار پر قائم. بے شک ماشاءاللہ سے آپ کوئی فیلڈ پہ فی الحال ابھی کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن اور کھانے کے حوالے سے جو آپ کام کر رہے ہیں, لیکن کھانے کے حوالے سے اگر ابھی دیکھیں ریسنٹلی پچھلے 2-3 ہفتوں میں اگر ہم دیکھیں تو خودکشی کے واقعات ہمیں بہت زیادہ ملے ہیں. بڑھتی ہوئی مہنگائی, پھر یہ ڈیلی پیسے بڑھنا پیٹرول پہ, تمام چیزوں پہ, تو ہمیں حکومت صرف اقدام کرتے ہوئے نظر آتی ہے صرف مہنگائی کا, اور کہیں ہمیں حکومت یا اس کے دائرے نظر نہیں آتے. تو کیا پاکستان کو چلانے کا نظام جو ہے وہ این جی اوز اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے؟ کیا آپ فیوچر بھی پاکستان کے این جی اوز کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سوال بہت آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ میں چاہے اس کے جواب دینا بھی بہت مشکل ہے, بہت مشکل. جوان کو اپنا جو کردار ادا کرنے وہ کرے, ٹھیک ہے. اگر ہم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں, ان کی زندگیوں کو پرکھتے ہیں, یہاں تک کہ اگر 500 سال تک ان کو زندگی ملی تو انہوں نے اپنی عمل جاری رکھا پروردگار عالم کی طرف سے. ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنا کام کرتے رہیں, باقی انما الاعمال بالنیات, انسان اپنے اعمال کے دار و مدار پر قائم. بے شک ماشاءاللہ سے آپ کوئی فیلڈ پہ فی الحال ابھی کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن اور کھانے کے حوالے سے جو آپ کام کر رہے ہیں, لیکن کھانے کے حوالے سے اگر ابھی دیکھیں ریسنٹلی پچھلے 2-3 ہفتوں میں اگر ہم دیکھیں تو خودکشی کے واقعات ہمیں بہت زیادہ ملے ہیں. بڑھتی ہوئی مہنگائی, پھر یہ ڈیلی پیسے بڑھنا پیٹرول پہ, تمام چیزوں پہ, تو ہمیں حکومت صرف اقدام کرتے ہوئے نظر آتی ہے صرف مہنگائی کا, اور کہیں ہمیں حکومت یا اس کے دائرے نظر نہیں آتے. تو کیا پاکستان کو چلانے کا نظام جو ہے وہ این جی اوز اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے؟ کیا آپ فیوچر بھی پاکستان کے این جی اوز کے ہاتھ میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ سوال بہت آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ میں چاہے اس کے جواب دینا بھی بہت مشکل ہے, بہت مشکلات ہیں. ابھی حال ہی میں جو پنجاب میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ ایک ماں نے اپنے 2 بچوں کو گلا بھون دیا اس کا, اور پھر میاں بیوی نے آپس میں ایک دوسرے کو زہر دے کے ایک دوسرے کو دنیا سے خودکشی کر لی. تو یہ لمحہ فکریہ ہے. اور ہمارے یہاں جو حکمران ہیں وہ دن بدن عیاش ہوتے جا رہے ہیں, اور حکمران کو کیا عوام کا کیا فکر کرنا ہے. اور جہاں تک این جی او کی بات کی ہے, دیکھیں مخیر حضرات اور اللہ کی راہ میں دینے والے جب تک موجود ہے تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور مخیر اعضاء کی تعاون سے ہی غرباء, یتیم اور مساکین کی خدمت کی جا سکتی ہے. اور الحمدللہ پاکستان میں بہت ساری ایسے این جی اوز ہیں جو اپنے اقدامات کر رہی ہیں, روزگار کے حوالے سے بھی, میڈیکل کے حوالے سے بھی. لیکن کیونکہ این جی اوز کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں جو وسائل ہونے چاہیے. ینگ اسٹوڈنٹ ویلفیئر اور رنگی ٹاؤن جو کام کر رہی ہے بالکل ہی وسائل سے خالی ہوں. ہم لوگ کسی کے پاس جاتے بھی ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم تو فلاح پہ دے رہے ہیں, ہم تو فلاح پہ دے رہے ہیں. میں بالکل چیز کو وہ نہیں کرتا کہ آپ دیں, اللہ کی راہ میں جتنا دے سکتے دے, لیکن اورنگی ٹاؤن میں ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ ہمیں ہاتھوں میں مت دے, آپ ہمارے جو کام کو دیکھ کر ہمیں دینے کی کوشش کریں, اور ہمیں ہمیشہ پیسوں کی شکل میں وہ نہیں دے, ڈونیشن نہ دے, ہمارے تعاون نہ کریں, بلکہ ہمیں جو دسترخوان کے لیے آٹے کی ضرورت ہے یا دیگر چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہمیں مہیا. اصل میں یہ جو ماحول اس ٹائم کریٹ ہوا ہے وہ ٹرسٹ کا ہے. جی, آپ ایک این جی او چلا رہے ہیں, کوئی بھی ایک این جی او چلا رہا ہے, بندہ کرتا ہے ٹرسٹ پہ وہاں سے. اب ایک مثال کے طور پہ آپ کا کوئی بندہ جاتا ہے کہیں پر ڈونیشن دینے, تو کس طریقے سے اس پہ بلیو کیا جائے. ہو سکتا ہے کہ سامنے والوں سے 10,000 روپے دیں مثال کے طور پہ, کہ امید آپ اپنی ٹیم کو دے دینا, وہ لا کے آپ کو 7,000 روپے دیں. یہ ٹرسٹ بلڈ کرنے میں آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ یہ آپ کی پوری ٹیم ہے, آپ تمام چیزیں خود دیکھتے ہیں, یا پھر ڈونیشن کلیکٹ کرنے کے لیے بندہ رکھا ہوا ہے؟ کیونکہ اس فیلڈ میں لازمی ہے کہ ٹرسٹ ہو. سامنے والے کا اگر ٹرسٹ ایک دفعہ ٹوٹ گیا تو پھر وہ آپ کی این جی اوز ہو یا پھر آپ کا فیل ہو, اس پر بھروسہ نہیں کرتا ہے وہ. دیکھیے جو ادارہ ہوتا ہے اس کے ایک مکمل ضابطے ہوتے ہیں اور پیجز بنے ہوتے ہیں, نمبرز ہوتے ہیں, ان سے باقاعدہ کانٹیکٹ کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں جو کانٹیکٹ ہیں ہمارے جنرل سیکریٹری محمد قریش بھائی, انہیں کے ساتھ ہوتے ہیں, اور دیگر سارے معاملات بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. ہوٹلس کے معاملات نے حوالہ کیا ہے, فائنانس سیکریٹری ہیں, ان کے ساتھ مل کے سارے کام دیکھ رہے ہوتے ہیں. ڈونیشن کا طریقہ وہی ہے جو عام طور پر ہوتا ہے, مطلب آپ کال کرتے ہیں کہ بھی میں یہ فنا دوں, تو یہ ہمارا صحیح سلسلہ ہے. ہاں ادارے کے باہر لوگ آپ دیتے ہیں, کل آپ سے سوال کریں گے تو وہ مجھے معلوم نہیں ہوگا,
لیکن ہم نے ایک مکمل ضابطہ بنایا ہوا ہے, فلاں ہمارا ڈونیشن نمبر ہے, آپ سے ڈونیشن دے سکتے ہیں, فلاں ایزی پیسہ بینک اکاؤنٹ فلاں موجود ہے. ہمیں پیسوں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے, ہمیں کہتے ہیں ہمیں جو سامان چاہیے یتیم بچوں کے لیے یا دسترخوان کے لیے آپ ہمیں وہ سامان مہیا کریں. ڈونیشن کی مدد بڑھتی ہوئی مہنگائی, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ اورنگی ٹاؤن میں کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں بہت زیادہ آپ کو مشکلات ہیں, اور مشکلات کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ آپ ہر چیز کو مینیج کرنے میں پرابلم ہوتی ہوگی, اور مہنگائی کی وجہ سے جہاں آج میں سمجھتا ہوں کہ 4 لوگ اگر کسی لائن میں کھڑے ہوتے تو آج 40 لوگ ہیں, تو آپ اس ماحول کو کیسے جو ہے نا وہاں پہ سالو کرتے ہوں گے؟ ظاہر سی بات ہے آپ کے اوپر ایک لوڈ ہوتا ہوگا, تو پھر کس طریقے سے ہر بندہ کھانا کھاتا ہے نہیں کھاتا ہے, یا پھر وہ لوگ بھی وہاں پہ آ کے جو غیر ضروری ہیں ان کو ضرورت مند نہیں ہے وہ بھی اگر وہاں پہ آ کے کھانا کھا رہے تو آپ اس کو کیسے سارٹ آؤٹ کرتے ہوں؟ دیکھیے ہم نے الحمدللہ بہت باقاعدگی سے ایک سسٹم بنایا, ٹوکن سسٹم. ٹوکن دیتے ہیں, ٹوکن دے کے ہم جیسی نمبر آتا ہے اسی سے ہم وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ہم بلک میں روٹیاں بناتے ہیں, ٹھیک ہے. جیسے ہی کوئی آتا ہے تو 10 روٹی چاہیے یا 5 روٹی چاہیے, اچھا ہمارے ہاں یہ 12 سے زیادہ روٹیاں ہم لوگ دیتے ہیں, ٹھیک ہے. کیوں؟ وجوہات یہ ہیں کہ ممکنہ طور پر اس روٹی کو لے جا کے بیچا جائے, یہ بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں. آپ روٹی کو کم قیمت پہ دیتی ہیں فی سبیل اللہ؟ آپ دیکھیے روٹی کو ہم نے وہی مارکیٹ میں جو روٹی ہے 25 روپے کی, وہی روٹی ہم 10 روپے دے رہے ہیں. وہی جو سالن آپ مارکیٹ میں 100 روپے کا لے رہے ہیں وہ آپ 40 روپے کی دے رہے ہیں. کوانٹٹی کوالٹی بھی وہی کوالٹی ہے, کوانٹٹی بھی وہی کوانٹٹی ہے. اور الحمدللہ ہمیں تعارف کرتے ہوئے لوگ ملے ہیں, لیکن وہ یہ نہیں بولا کہ آپ کی کوالٹی غیر معین ہے. تو الحمدللہ ہم نے اپنا معیار اچھا رکھا ہوا ہے, بہترین رکھا ہوا ہے, تاکہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. اور انشاءاللہ جیسے بخیر آزاد ہمارے ساتھ تعاون کرتے رہیں گے, ہم اس سلسلے کو انشاءاللہ اور بڑھاتے رہیں گے. ماشاءاللہ. یہ تو آپ کی این جی اوز کی بات ہوگی. آپ ایک وطن عزیز پاکستان میں رہتے ہیں, تو سیاست سے بھی آپ کا تعلق اور ہوگی اس طرح. تو موجودہ کراچی کو جو چھوڑتے آ رہے, ابھی آپ کے سامنے میئر ڈپٹی میئر بھی جو ہے وہ انتخاب ہو چکے ہیں, لیکن کراچی بدحالی کا شکار ہے مسلسل, اور ہمارے جو میئر صاحب ہیں وہ گٹر کے ٹھکنوں پہ زیادہ توجہ دیں گے, اور باقی جو اسٹریٹ پلانس ہو رہے ہیں یا پھر روڈوں کی بدحالی کا شکار ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کا کوئی حل نظر آ رہا ہے, یا آپس میں ہی ہم ایسے لڑتے رہیں گے اور ہم اور جو ہے وہ بدحالی کی طرف رہتے رہیں گے؟ دیکھیں میں آپ کی آخری والی بات پہلے کروں گا کہ جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ جب تک معاشرے میں اپنا کردار ادا نہ دیا جائے, جو ذمہ داری بنتی ہے ایک ایجوکیٹڈ بندے کی, ایک باشعور افراد سے, تو اگر وہ بندوں کو ایجوکیٹڈ نہ کرے تو وہ معاشرے میں بدحالی پیدا کرے گا, اور وہ معاشرے سے باہر جا کر بدحالی پیدا کرے. کیوں کہ یار اس کے پاس روزگار نہیں ہے, یا تو اس کے گھر کے مسائل ہیں, اور وہ گھر کے مسائل کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گا, ٹھیک ہے. دوسری بات کہ ڈپٹی میئر یا مرتضی وہاب کی بات آپ نے جہاں تک کی, بیرسٹر ماشاءاللہ سے بہت بہترین کام کری پیپلز پارٹی, اور الحمدللہ میں آپ کو ابھی جو کراچی کا جو نقشہ بنا رہے ہیں بیرسٹر مرتضی وہاب بہت بہترین بنا رہے ہیں. ابھی جو مثلا گرین بس ہو گیا, دیگر بس ہو گیا, یا پل کے حوالے سے تو بہت بہترین کام ہو رہا ہے, لیکن ہمارے عوام ان کا ساتھ نہیں دے رہی. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ جائے رکھنا چاہیے کہ ہمیں ساتھ دینا چاہیے. اس ٹائم بہت مشکلات کے شکار ہے. الحمدللہ مرتضی وہاب اس وقت بہت بہترین کردار ادا کر رہے ہیں کراچی کے, یعنی روشنیوں کے شہر میں تبدیل کر رہے ہیں. مثلا لوگوں کو سہولیات کیسے دینا ہے. ابھی جو افواج بیٹھے ہوئے آپ کے, وہ جو پاکستان کو کھانے والے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو حکمرانی کی شکل میں, اور وہ جو پاکستان کی اچھا سوچ رہے ہیں وہ بھی حکمرانی کی شکل سے, دونوں شکل ایک جیسے ہیں. لیکن غدار پاکستان ہے, ایک محب پاکستان. اگر غدار پاکستان میں بولیں گے آپ پاکستان کے محب پہ, تو وہ غداری رہے گا. لیکن جو محب پاکستان ہے آپ اس کی تعریف کریں گے تو وہ آپ کو مرتضی وہاب کی شکل میں, یا دیگر جو افراد آپ مثلاً جی ایف ایس بلڈر کے روئے روا ہے, یا دیگر بیریا ٹاؤن کے روئے روا ملک ریاض صاحب, ان طریقے جو چہرے ہوتے ہیں وہ لوگوں کی خدمت میں لگے ہوتے ہیں. لیکن اپنے استطاعت کے مطابق, مثلا میری استطاعت ہے کہ 50 کلو بورا اٹھا سکتا ہوں, 100 کلو بورا اگر اٹھاؤں گا تو میری طبیعت خراب ہو جائے گی. تو میں وہ جتنا کام ہو سکتے ہوئے اسی. تو ابھی آپ کا فیوچر میں کسی سیاسی جماعت کو جوائن کرنے کا ارادہ ہے؟ بالکل نہیں. میں شروع سے نہ سیاست کو فالو کرتا ہوں نہ کسی پارٹی کو فالو کرتا ہوں, کیونکہ پروردگار عالم نے جو ہمارے اندر جو ایک وہ رکھی ہے نا, طاقت رکھی ہے, وہ سوشل ورکر والی. اور یہ جو سوشل ورکر کا کام ہے یہ ایک سیاسی کام ہے. ان لوگوں کی خدمت کو سیاسی کام کیا کہا جاتا ہے. تو ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں الحمدللہ, اور کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ سیاست پہ بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے. نہیں تو میں نے یہ بتایا آپ کی نظر میں اس ٹائم سب سے اچھا وزیر اعظم کون گزرا کہ جس نے واقعی پاکستان کے لیے کام کیا؟ کیونکہ جو آتا ہے وہ تو اپنا کام کرتا ہے, اور اس کے بعد
وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ایک انگریز کا بڑا مشہور بولو کہ پاکستان جو ہے قبرستان، بس ہمارے سے بات وزیر اعظم معاہدہ پاکستان کو نقصان کی 2000 سے پہلے جو موجود تھے انہوں نے، لیکن آج کہتے ہیں کہ عمران خان بہت اچھا تھا، لیکن آج وہ کن کیسز میں وہ ہے. تو اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم سیاست میں جاتے ہیں اور پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، اب ایجوکیشن کے لیے کام کرتے ہیں، کھانے پینے کے لیے کام کرتے ہیں انسان کے، تو ہم نے بعد میں جیل دیکھنی. تو کیا واقعی سیاست جیل ہے؟ یعنی اگر آپ وزیر اعظم بنتے ہو، کسی سیٹ پر آتے ہو اور عوام کی خدمت کرتے ہو، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، نارملی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو بچہ یہ سوچتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر اس کو پولیٹیشین بننا ہے لوگوں کے، تو اس کے بعد اگر اس کو کیسز میں پھنسایا جائے گا، اس کو کیسز میں بلا وجہ جو ہے انوالو کیا جائے گا، تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو فیوچر ہے وہ جیل میں، تو سیاست سے دور ہو رہا ہے. تو سیاست سے دور ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے گھر میں غربت ہے. غربت ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر وہ ایجوکیشن کی طرف نہ جائے. جیسے جب ایجوکیشن کی طرف نہیں جائے گا تو سیاسی ہو یا اور فیلڈ سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. تو اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ ہو؟ دیکھیں، اگر حق کی آواز بلند کرنے پر آپ کو کاٹا جائے، آپ کو جیلوں میں ڈالا جائے، تو میں کہتا ہوں اس سے بہترین عبادت نہیں. وہ اگر عمران خان کی شکل میں ہو یا دیگر پرائم منسٹر کی شکل میں ہو، اگر آپ کو حق کی آواز پر دبایا جا رہا ہے اور آپ کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے اور آپ کو کاٹا جا رہا ہے، آپ کی سزا دیا جا رہا ہے، آپ کے سر کو قلم کیا جا رہا ہے، تو میں کہتی ہوں اس سے بہترین اور افضل عبادت ہوگی. کیونکہ کربلا میں جو امام حسین نے بہترین درس دیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین درس کہیں نہیں ملے گا. کیونکہ حق کی آواز کو اپنے بلند کرنا ہے. اگر حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے لیے آپ کو سر کٹوانا پڑتا ہے، اپنی اولادوں کو قربان کرنا پڑتا ہے، تو میں کہتا ہوں اس سے بہترین اور افضل عبادت. ایک نارملی آپ کو پوائنٹ آف ویو دیکھیے، کیونکہ پاکستان ہم سب رسول خدا کی امتی ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر آپس میں ہمارا جھگڑا کیوں؟ ہم اگر ایک NGO چلا رہے ہیں اور کسی مکتبہ فکر سے تعلق ہے، تو ایک دوسرا بندہ جو ہے وہ وہاں سے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کام نہیں کرو یا آپ اسے راشن نہیں لو کہ یہ فلاں مکتب سے تعلق رکھتا ہے. تو اس چیز کو یہاں سے جوڑنا آپ سمجھتے ہیں مناسب ہے؟ یہ جو سوال ہے وہ میرے پاس ایک چیز ہے اور میں فلاں بندے سے نہیں خرید سکتا یا فلاں بندہ مجھ سے نہیں خرید سکتا، تو یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. اور انسان بنتا بھی تب انسان ہے جب اس کے اندر احساس ہو، اور تب اس کے بعد درجہ ہوتا ہے وہ انسانیت کا. میرا صرف سوال ہے، کیونکہ آپ ایک NGO سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سوال کرنے کا صرف مقصد ہے فتنہ اور فساد کی جو بات ہے، اگر فتنہ اور فساد جو بھی پھیلاتا ہے، نہ اس کو اسلام سے تعلق ہے، نہ مسلمان ہے، اور نہ وہ پروردگار عالم کے ہاں خود کو مسلمان کروا سکتے. کیونکہ کچھ اگر آپ پہلے کی بات دیکھیں، جب سیلاب آیا اور اس سے پہلے کے جو پاکستان میں کووڈ آیا، تو جو ہماری بڑی NGOs تھیں جب انہوں نے کام کیا اور کام کرنے کا انہوں نے راشن تقسیم کیا، تو اس کے بعد ہمیں کچھ ایسی ویڈیوز ایسے کچھ کلپس ملے جس میں جو راشن دے کے جا چکے تھے اس کے بعد انہوں نے توبہ استغفار کی کہ ہم معذرت چاہتے ہیں اور ہم آئندہ اس NGO کے پاس نہیں جائیں گے. یعنی ایک مکتب فکر کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں، اگر وہ کسی سے بھی ہو. تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وہ سوشل ورکر والی، اور یہ جو سوشل ورکر کا کام ہے یہ ایک سیاسی کام ہے. ان لوگوں کی خدمت کو سیاسی کام کیا کہا جاتا ہے. تو ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں الحمدللہ، اور کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ سیاست پہ بھی آپ کی بڑی گہری نظر ہے. نہیں تو میں نے یہ بتایا آپ کی نظر میں اس ٹائم سب سے اچھا وزیر اعظم کون گزرا کہ جس نے واقعی پاکستان کے لیے کام کیا؟ کیونکہ جو آتا ہے وہ تو اپنا کام کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی ایک انگریز کا بڑا مشہور بولو کہ پاکستان جو ہے قبرستان، بس ہمارے سے بات وزیر اعظم معاہدہ پاکستان کو نقصان کی 2000 سے پہلے جو موجود تھے انہوں نے، لیکن آج کہتے ہیں کہ عمران خان بہت اچھا تھا، لیکن آج وہ کن کیسز میں وہ ہے. تو اب بندہ یہ سوچتا ہے کہ اگر ہم سیاست میں جاتے ہیں اور پاکستان کے لیے کام کرتے ہیں، اب ایجوکیشن کے لیے کام کرتے ہیں، کھانے پینے کے لیے کام کرتے ہیں انسان کے، تو ہم نے بعد میں جیل دیکھنی. تو کیا واقعی سیاست جیل ہے؟ یعنی اگر آپ وزیر اعظم بنتے ہو، کسی سیٹ پر آتے ہو اور عوام کی خدمت کرتے ہو، میں کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہا، نارملی میں آپ سے بات کر رہا ہوں، تو بچہ یہ سوچتا ہے، انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر اس کو پولیٹیشین بننا ہے لوگوں کے، تو اس کے بعد اگر اس کو کیسز میں پھنسایا جائے گا، اس کو کیسز میں بلا وجہ جو ہے انوالو کیا جائے گا، تو وہ دیکھتے کہ اس کا جو فیوچر ہے وہ جیل میں، تو سیاست سے دور ہو رہا ہے. تو سیاست سے دور ہونے کا مطلب ہے کہ اس کے گھر میں غربت ہے. غربت ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھر وہ ایجوکیشن کی طرف نہ جائے. جیسے جب ایجوکیشن کی طرف نہیں جائے گا تو سیاسی ہو یا اور فیلڈ سے اس کی طرف متوجہ نہیں ہوگا. تو اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ ہو؟ دیکھیں، اگر حق کی آواز بلند کرنے پر آپ کو کاٹا جائے، آپ کو جیلوں میں ڈالا جائے، تو میں کہتا ہوں اس سے بہترین عبادت نہیں. وہ اگر عمران خان کی شکل میں ہو یا دیگر پرائم منسٹر کی شکل میں ہو، اگر آپ کو حق کی آواز پر دبایا جا رہا ہے اور آپ کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے، اور آپ کو کاٹا جا رہا ہے، آپ کی سزا دیا جا رہا ہے، آپ کے سر کو قلم کیا جا رہا ہے، تو میں کہتی ہوں اس سے بہترین اور افضل عبادت ہوگی. کیونکہ کربلا میں جو امام حسین نے بہترین درس دیا ہے، میں سمجھتا ہوں اس سے بہترین درس کہیں نہیں ملے گا. کیونکہ حق کی آواز کو اپنے بلند کرنا ہے.
اگر حق کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کے لیے آپ کو سر کٹوانا پڑتا ہے, اپنی اولادوں کو قربان کرنا پڑتا ہے, تو میں کہتا ہوں اس سے بہترین اور افضل عبادت. ایک نارملی آپ کو پوائنٹ آف ویو دیکھیے, کیونکہ پاکستان ہم سب رسول خدا کے امتی ہیں, ٹھیک ہے, تو پھر آپس میں ہمارا جھگڑا کیوں؟ ہم اگر ایک NGO چلا رہے ہیں اور کسی مکتبہ فکر سے تعلق ہے, تو ایک دوسرا بندہ جو ہے وہ وہاں سے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کام نہیں کرو یا آپ اسے راشن نہیں لو کہ یہ فلاں مکتب سے تعلق رکھتا ہے. تو اس چیز کو یہاں سے جڑنا آپ سمجھتے ہیں مناسب ہے؟ یہ جو سوال ہے وہ میرے پاس ایک چیز ہے اور میں فلاں بندے سے نہیں خرید سکوں یا فلاں بندہ مجھ سے نہیں خرید سکتا, تو یہ تو انسانیت کے خلاف ہے. اور انسان بنتا ہی تب انسان ہے جب اس کے اندر احساس ہو, اور تب اس کے بائی درجہ ہوتا ہے وہ انسانیت کا. میرا صرف سوال ہے, کیونکہ آپ ایک NGO سے تعلق رکھتے ہیں, یہ سوال کرنے کا صرف مقصد ہے فتنہ اور فساد کی جو بات ہے, اگر فتنہ اور فساد جو بھی پھیلاتا ہے, نہ اس کو اسلام سے تعلق ہے, نہ مسلمان ہے, اور نہ وہ پروردگار عالم کے ہاں خود کو مسلمان کروا سکتے. کیونکہ کچھ اگر آپ پہلے کی بات دیکھیں, جب سیلاب آیا اور اس سے پہلے کے جو پاکستان میں کووڈ آیا, تو جو ہماری بڑی NGOs تھیں جب انہوں نے کام کیا اور کام کرنے کا انہوں نے راشن تقسیم کیا, تو اس کے بعد میں کچھ ایسی ویڈیوز ایسے کچھ کلپس ملے جس میں جو راشن دے کے جا چکے تھے اس کے بعد انہوں نے توبہ استغفار کی کہ ہم معذرت چاہتے ہیں اور ہم آئندہ اس NGO کے پاس نہیں جائیں گے. یعنی ایک مکتب فکر کو آپ ٹارگیٹ کر رہے ہیں, اگر وہ کسی سے بھی ہو, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس NGO کی فیلڈ میں جہاں پہ آپ لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلا رہے ہیں, لوگوں کو فری آف کاسٹ ایجوکیشن دینے کی بات کر رہے ہیں, وہاں پر مکتب کو لے کے کوئی فرقہ واریت پھیلائی جائے؟ دیکھیے میں جہاں تک آپ کو بات کروں, مکتب کو لے کر کسی کو راشن دینا یا کسی کے ساتھ امداد کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں انسانیت کے دائرے میں, ٹھیک ہے. اور پھر ایک انسانیت کے دائرے میں یہ ہے کہ آپ بلا رحم نسل کام کریں, بے شک, ٹھیک ہے. اگر آپ کسی مکتب کو ٹارگیٹ کرتے ہیں, اس کو راشن نہیں دیتے ہیں, اس کے ساتھ امداد نہیں کرتے ہیں, تو یہ نہ سوشل ورکر ہے, نہ خود کو انسانیت کے دائرے میں لا سکتا ہے, اور یہ سوشل ورکر کے ذریعے سے اور پروردگار عالم کی جو مخلوق خدا کی خدمت کرنے کے ساتھ جو ہمارا ایک تعلق ہے اس کے برخلاف کام ہے. آپ کی یہ NGO ماشاء اللہ آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں, اور تو اگر یہ صرف آپ کی خدمت صرف مسلمانوں کی نہیں, یا پھر کوئی بھی آپ اس میں جو ہے وہ بھائی میں نے آپ کو بات واضح کر دی کہ جب آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں, انسانیت میں انسان ہی آتا ہے, بلکہ نہیں, انسان کے ساتھ ساتھ دیگر مخلوق کی بات ہوتی ہے. آپ نہ عیسائی کو دیکھ سکتے ہیں, نہ آپ ہندو کو دیکھ سکتے ہیں, نہ آپ جانور کو دیکھ سکتے ہیں کہ جو جانور طرف رہا ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے, یا بلی کو, مثلا کہ آپ نے کسی بلی کو دیکھ لیا, اس کو گاڑی والے مار چلے گئے, اب ضرورت ہے کہ میں اس کو اٹھاؤں ایک جگہ سے دوسری جگہ. نہیں, انسان میں اگر کوئی کھانا کھلا رہا ہے, کیونکہ بہت سارے واقعات ہمیں ایسے ملتے ہیں اور ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی کھانا کھلا رہا ہے اور ایک نان مسلم وہاں پہ آ جائے, تو جو کھلا رہا ہے جس کمیونٹی کو بیس کرتا ہے وہ فوکس یہ کرتا ہے کہ میں کیوں ایک نان مسلم کو دوں, میں پہلے اپنے مسلمان بھائی کو دوں. تو کیا یہ کانسیپٹ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے, انسان کے خلاف ہے. ایک دیکھیں, وہ جو اس کا دین ہے, اس کو جو مذہب ہے, جو بھی اس کا حساب و کتاب اللہ کے ساتھ پیش ہے, لیکن یہ جو معاملہ ہے یہ انسان کا, ٹھیک ہے, اور یہ جو معاملات ہیں یہ اس کے بھوک کے ساتھ ہے, یہ جو معاملات ہے انسانیت کے ساتھ, ٹھیک ہے. اگر آپ نے بھوک کو دیکھ کر کہہ دیا کہ بھائی یہ فلاں بندہ مثلا یہودی ہے یا ہندو ہے, میں اس کو کھانا نہیں دے رہا ہوں, یہ انسان کے خلاف, اور اللہ تعالیٰ اس سے ناراض, ٹھیک ہے. تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ بلا رحم نسل کام کرے, اور ہر اس مخلوق خدا کی خدمت کی جائے کہ جو بھوکا ہے, جس کو ایجوکیشن کی ضرورت ہے, جس کو آپ کے امداد کی ضرورت ہے, آپ کی سہارے کی ضرورت ہے. آپ جتنا آپ سے استطاعت, آپ کی استطاعت ہے, اتنا بڑھ چڑھ کر اس کی خدمت کریں, اتنا اس کے ساتھ تعاون کریں. آپ کی نظر میں یہ مسیح برادری کا جو جڑاؤ والے میں کیس ہوا ہے, جو ظلم ہوا ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے؟ اس طریقے سے پاکستان کا امیج اچھا رہے گا؟ دیکھیں, یہ تو برخلاف قرآن ہے, برخلاف خدا ہے, برخلاف دین ہے. آپ کسی کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے. لیکن وہاں تو آپ کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے توہین رسالت کی. میں اس چیز پہ وہی بات کروں گا کہ یہ جو پوائنٹ ہے یہ ہر جگہ ہوتا ہے, اور ہر جگہ آپ کو ملے گا. آپ تھوڑی سی بات کرو گے, جو دین, جس کو دین سمجھ میں نہیں آتا, اور دین کے اندر وہ جو فتنہ گر ہے, جو دوسرے معاشرے میں فساد اور فتنہ چاہتے ہیں. دیکھیں, فتنے کے لیے میں آپ کو بات بتاؤں, آپ فتنے کے لیے پتھر اٹھا کے پہلے بھی مارتے, سامنے سے 2 آیت کھڑے ہوں گے, بولے قرآن میں معافی مانگتا, تو وہ تو قرآن پر لفظ سن کے وہ بولیں گے یار فتنہ پیدا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا؟ اب وہ لڑائی جھگڑا ہوگا, سب کچھ ہوگا, اس کو نقصان پہنچے گا. اور آپ نے وہ جو جڑا والا میں وہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انسان سوز بات کیا, تاریخ میں لکھا جائے گا یہ باتیں. بہت افسوسناک ہوا کہ وہاں پہ پیش آیا.
آنے والی جنریشن کو آپ کیا پیغام دیں گے کہ ان کو این جی اوز کی فیلڈ میں اترنا چاہیے؟ کیونکہ ہم تو موجودہ صورتحال کو دیکھ کے ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان میں آنے والی جو 2-3 سال ہیں اس پاکستان کو لے کے این جی اوز چل رہی ہوگی. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آنے والی جو جنریشن ہے وہ این جی اوز کی طرف متوجہ ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے جب سیلاب آیا یا پاکستان میں کووڈ آیا تو حکومتی دائرے میں بہت کم نظر آئے, ماشاء اللہ این جی اوز ہمیں ہر جگہ نظر آئیں. اور تو ابھی جو جنریشن ہے وہ بچپن سے ہی جو ہے نا وہ قوم کی خدمت کرنے میں مصروف رہتی ہے. لیکن یہ کانسیپٹ بھی ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا نام ہے یہ آپ کی این جی اوز ہے اس کے ذریعے ہم اپنی انکم بھی جو ہے نا وہ کما سکتے ہیں. تو یہ کانسیپٹ صحیح ہے بچوں کے لیے؟ دیکھیں میں این جی اوز کی آڑ میں جو انسان سوز واقعات ہوتے ہیں نا وہ قابل قبول نہیں ہوتے. اور دیکھیں اور یہ جو کام ہے آپ کا سوشل ورکر یا این جی اوز کی جس سے آپ کہتے ہیں نان پروفٹ آرگنائزیشن, لوگوں کی خدمت کی جائے راشن کے حوالے سے یا یتیم بچوں کی کفالت کی جائے یا وہ لوگوں کی کفالت کہ جو وہ معاشرے کے دکارے میں لوگ ہیں, ٹھیک ہے. تو اس چیزوں کی طرف میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سوچتے ہیں کہ بھائی میں این جی او کی آڑ میں کمائی کروں یا یہ کروں, وہ اللہ اس کا معاملہ ہے. لیکن میں ایک چیز ضرور بولوں گا ہمیشہ سے ضرور, وہ جو آپ کا ایک پیسہ ہے وہ جو یتیم کے لیے دیا گیا ہے, وہ جو غریب کے لیے دیا گیا ہے, اگر وہ آپ کے پیٹ میں جاتا ہے نا با خدا آپ کو اس کا عذاب کچھ ہی منٹوں میں اس سیکنڈ میں ہی ملے گا. اور اس کا جو بدلہ ہے نا وہ اللہ اس کا انسان کا معاملہ ہے. اور پروردگار عالم انسان کو ذلیل نہیں کرتا, رسوا نہیں کرتا, لیکن اس کو راستہ دکھاتا ہے کہ تم نے فلاں غلط کام کی, میں نے اس کے مقابلے میں تمہیں یہ کام دے دیا. لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتا. لیکن جیسے آپ دیکھتے ہو پہلے زمانے میں انبیاء کے زمانے میں ان کے گناہوں پر ان کو سزا دی جاتی تھی. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے, اس کی امت کو دیکھا جائے تو ہم بہت گناہ گار ہیں لیکن ہمیں رسوا نہیں کرتے. ہمیں گناہوں کے بدلوں میں سزا ملتی ہے لیکن لوگوں کے سامنے نہ ملتی. لیکن اپنے ہی گھر بار سے اپنے ہی ذات سے ہمیں ان کے نتیجہ. پاکستان کی موجودہ صورتحال میں پاکستانی قوم کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ دیکھیں اس وقت پاکستانی قوم سے میں یہی کہوں گا کہ محب پاکستان بنے اور جتنا ہو سکے اپنے معاشرے کو بلڈ کریں, اچھے طریقے سے بلڈ کریں. جتنا بھی ہو سکتے آپ معاشرے میں اپنا کردار ادا کریں کہ جس سے معاشرے کو ترقیوں کی طرف لے کر جا سکیں. اگر معاشرے کی ترقی ہوگی اس معاشرے کی ترقی سے پاکستان کی ترقی. بے شک ایک جوان اگر اپنے معاشرے کو ٹھیک کرتا ہے تو آپ گویا آپ نے پورے پاکستان کو ٹھیک کیا, آپ نے اپنا پورے پاکستان کا اچھا کردار ادا کیا. تو بس یہ جوانوں کے لیے میرا میسج ہے کہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں اور ایک محب پاکستانی ہوتے ہوئے اپنی جو ذمہ داری ہیں ان کو انجام دیں. بس آپ سے بات یہ کہ آپ ماشاءاللہ ایک این جی او چلا رہے ہیں, رجسٹرڈ آپ کی این جی او ہے, تو اگر آپ سے کوئی تعاون کرنا چاہے آپ کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد تو وہ آپ سے کہاں آ کے ملاقات کرے؟ آپ کو کوئی آفس ہے کوئی دیکھیے ہمارا ہیڈ آفس اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11.5 یعقوب آباد میں ہے اور انشاءاللہ ہمارے پیجز بنے ہوئے ہیں, آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارا یو فون کا اپنا نمبر ہے, رجسٹرڈ نمبر ہے, باقاعدہ سوشل ڈپارٹمنٹ سے ہمارا ایزی پیسہ اکاؤنٹ پہ بنا ہوا ہے. لیکن ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈونیشن نہ, اگر آپ دور ہیں آپ ڈونیشن دے سکتے ہیں تو ڈونیشن دیں. اگر آپ پاکستان میں کہیں ہے آپ دسترخوان بھی آ سکتے ہیں. ہمارے دیگر پروجیکٹ کو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم, ہم آپ کو ویلکم کہیں گے اور آئیں سے ماشاء اللہ سے. یہ برادر سلمان جو ینگ یوتھ آرگنائزیشن کے چیئرمین ہیں اور ہم دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کے خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اور جو بھی مشکلات ان کے ساتھ یا این جی اوز کے ساتھ جو پاکستان میں ہیں, اور ہم بھی ریکویسٹ کریں گے ان تمام افراد سے جو ماشاءاللہ صاحب استطاعت ہیں کہ ان این جی اوز کی مدد کریں تاکہ وہ جو انسانی خدمت میں اللہ کی راہ میں جو مصروف ہے اپنا دن رات ایک کر کے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے, حالانکہ ذمہ داری ان کی نہیں ہے, یہ ذمہ داری حکومت کی ہوتی ہے, لیکن یہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس خدمت انسانیت میں مصروف ہیں. تو آپ ان کا ساتھ دیجیے. بہت شکریہ سلمان بھائی, آپ یہاں پر آئے, تشریف لائے اسی پیغام کے ساتھ کہ پاکستان ہمارا زندہ رہے, پائندہ رہے اور جو صورتحال پاکستان کے اللہ تعالیٰ سے جلد اجل اس صورتحال سے گزارے. اور اس کے ساتھ اجازت دی اپنے میزبان گین کو. اللہ حافظ.